احمد آباد سلطان احمد شاہ بادشاہ نے بسایا، اور صرف بسایا نہیں، بنایا۔ بانی احمد آباد کلمہ پڑھنے والا ایک سچا مسلمان تھا، اور اللہ کے ولی تھے آپ، ٹھیک۔ سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے احمد آباد بنایا، بسایا، لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آئیں اور اس شہر میں آباد ہو، بسیں۔ اور جب اس شہر کو آباد کیا نا، مذہب کی کوئی قید نہیں کہ صرف مسلمان ہی رہیں گے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب کا ہو، آ سکتا ہے اور آباد ہو سکتا ہے۔ اور مجھے فخر ہے، اللہ میرے مرحوم والد کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ جو کتابوں کا سرمایہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ورنہ اتنی مضبوط دلائل کے ساتھ بات کرنا یہ ہر کسی کا تیور نہیں ہوتا۔ اور میں دوسری، اللہ مرحوم مشیر چاچا کلیمی کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں احمد آباد اور گجرات کی تاریخ بیان کرنے میں مجھے ایک بہت بڑی مدد جو ملی ہے نا، یہ کلیمی خاندان جو ہے نا، اور وہ جو کام کر گئے ہسٹری پر، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ رہتی دنیا تک گجرات اور احمد آباد کے مسلمانوں کے لیے وہ ساری کتابیں، وہ سارے ذخیرے کار آمد ثابت ہوں گے۔ آج سے 450 سال پہلے احمد آباد کی سرزمین پر لال دروازہ کے قریب، ٹھیک ہے، لال دروازہ کے قریب ایک مسجد بنائی گئی، جس مسجد آج مشہور ہے جالی والی مسجد کے نام سے، ہے نا؟ کس نام سے مشہور ہے؟ جالی والی مسجد کے نام سے۔ اور میں بات کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ مسجد تو ایک مسجد ہے، لیکن آج جب ہندوستان کے شہروں کو شمار کیا جاتا ہے اور اس کی لسٹ میں جب احمد آباد آتا ہے نا، تو احمد آباد کی پہلی تصویر وہی جالی والی مسجد کی خوبصورت جالی ذہن میں آتی ہے۔ تو یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ احمد آباد کی پہچان ہے جالی والی مسجد، اس شہر کی پہچان ہے جالی والی مسجد، ٹھیک ہے۔ کتنے سال پہلے بنی؟ 450 سال پہلے۔ اور اسے کس نے بنایا؟ حضرت سیدی سعید رحمت اللہ علیہ۔ یہ حبشی نسل کے تھے، حبشی آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، افریقن بادشاہ جسے ہمارے یہاں آج کہتے ہیں، سیدی بادشاہ، تو حبشی نسل سے آپ تھے، اور اس وقت کی حکومت میں آپ بڑے اثردار شخصیت تھے، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے وزراء میں حکومت میں آپ کی سنوائی ہوا کرتی، بے تحاشا دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ غالباً یمن چھوڑ کر ہندوستان کے گجرات اور گجرات کے احمد آباد میں آئے تھے، اور کوئی فقیر آدمی نہیں تھا کہ گھر بار چھوڑ کر ایسے آ گیا ہو، بڑے مال والے تھے، بڑے اہل زر تھے،
یمن سے آئے اور آنے کے بعد احمد آباد میں شفٹ ہوئے ساری دولت کے ساتھ، اور اتنے بڑے سخی تھے کہ غریبوں کے مکان بنوایا کرتے تھے۔ کیا؟ جو بے سہارا بے گھر ہوتے ان کو مکان تعمیر کر کے دیا کرتے تھے۔ امیر تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت کو عیاشیوں میں اور گناہوں کے کاموں میں برباد کیا جائے، بلکہ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ مکانوں کا اہتمام کرتے، انتظام کرتے، اور غریب بے سہارا جن کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا انہیں گھر دے کر کے آباد کیا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو مسجد ہے سیدی سعید کی مسجد، جعلی والی مسجد، یہاں پر ایک مجذوب بزرگ رہا کرتے تھے، شیخ عباس مجذوب رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے کچی اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ وہاں آپ دیکھیں گے جعلی والی مسجد میں تقریباً کم و بیش آپ کو 4 مزار ملیں گے، 4 تربتیں ملے گی۔ ان 4 مزارات میں ایک مزار حضرت شیخ عباس رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ کچی اینٹوں کی مسجد تھی، چھوٹی سی، ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، اور پھر اس مسجد کا متولی حضرت شیخ سعید، حضرت سیدی سعید رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ آپ جب متولی مسجد ہوئے نا تو آپ نے کہا یہ کچی اینٹوں کی معمولی سی مسجد، ارد گرد کی ساری جگہ آپ نے خریدی۔ کیا کیا؟ پہلے جگہ خریدی، اور خریدنے کے بعد پھر اس زمانے کے بڑے بڑے تعمیر کرنے والے اہل ہنر، بڑے بڑے فن تعمیر رکھنے والوں کو بلوایا، اور اللہ کا گھر کیسا خوبصورت ہونا چاہیے، وہ جو ذہن میں ایک پلاننگ تھی نا، وہ ان ہنرکار، تجربے کار، کاریگر اور ماہرین کے سامنے رکھا۔ میں چاہتا ہوں ایسی عالی شان اور خوبصورت مسجد تعمیر کی جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بناتے ہیں۔ 450 سال پہلے مسجد بنی، 450 سال پہلے مسجد بنی، اور آج اتنی ترقی کے دور میں 450 سال پہلے کی کاریگری دیکھ کر لوگ حیران ہیں، لوگ حیران ہیں۔ مسلمانوں، یہ کیا معمولی چیزوں میں آپ لگے ہوئے ہو؟ آپ تو وہ قوم تھے جنہوں نے دنیا کو جینا سکھایا ہے، بڑی بڑی ایجاد اور بڑی بڑی ترقی کے راستے لوگوں کو آپ نے بتائے ہیں۔ یہ آج جہالت کے اندھیرے میں یہ قوم کہاں گم ہو گئی؟ نکلو اور پلٹ کر دیکھو ماضی میں کہ تمہارے کارنامے کیا تھے، تم نے کیسے کیسے کام سر انجام دیے، تم نے دنیا کو کیا کیا عطا کیا ہے، ذرا پلٹ کر دیکھو۔ اور آؤ، ماضی میں بزرگوں نے جو تحقیقات پیش کی ہے، جو ایجادات پیش کی ہے، آج بھی احمد آباد 450 سال پہلے احمد آباد میں مسلمانوں نے جو بنایا، اسی سے احمد آباد پہچانا جا رہا ہے بھائی، اسی سے پہچانا جا رہا ہے۔ امپوسیبل، ناممکن، پتھر میں نقشی کام کرنا، وہ بھی ہاتھوں سے، وہ بھی ہاتھوں سے، اور ان لوگوں نے کیا۔ مسجد بن گئی پوری، مسجد پوری بن گئی۔ آپ مسجد کو دیکھیں گے، اگر مسجد میں جا کر قبلے کی سمت کھڑے ہو تو 2 جالیاں آپ کو ملے گی۔ ایک جالی میں اگر آپ قبلے کی طرف کھڑے رہیں تو الٹے ہاتھ پر ایک جالی ہے جس میں ناریل کا پیڑ اور بیلیں بنی ہوئی ہے، اور
قبلے کی سمت کھڑے ہو اور سیدھے ہاتھ کی طرف ایک جالی آپ کو دکھے گی، اس میں ناریل کا پیڑ بھی ہے اور خانہ کعبہ کا نظارہ بھی ہے۔ بزرگوں کے کام کو ذرا باریکی سے دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ بیچ میں پتھر رکھے ہوئے، بیچ کی سینٹر کی جالی، کمان بنی ہوئی ہے لیکن وہاں کوئی جالی نہیں ہے۔ اسی طرح اس طرف آپ کو عمارت مکمل دکھے گی۔ مسجد میں جا کر جب قبلے کی سمت کھڑے ہوں گے تو اس طرف 3 کمان بنی ہوئی ہے لیکن تینوں کمانیں خالی ہے۔ اب لوگوں کا گمان یہ ہے کہ انگریز جالی نکال کر لے گئے، یہ وہ، بہت ساری غلط فہمیاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچانک حضرت سیدی سعید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اچانک، اور جب ان کا انتقال ہوا نا تو وہ جو 3 جالیاں ادھر اور ایک سینٹر، 4 جالیوں کا کام باقی تھا اور آپ پردہ فرما گئے، تو وہ آج بھی باقی رہا، وہ آج بھی باقی رہا، وہ کام کبھی مکمل نہ ہو پایا، ایک بات۔ اور وہیں پر حضرت سیدی سعید رحمت اللہ علیہ کو بھی دفن کیا گیا ہے۔ ایک قبر آپ کے استاد کی ہے اور ایک تاریخ لکھنے والے مورخ جن کا نام دبیر سے آتا ہے، ایک قبر ان کی ہے۔ اس طرح وہاں 4 تربتیں ہیں۔ اب یہ جو سیدی سعید رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، تھوڑی بات ان پر کرتا ہوں۔ کیسے تھے؟ صرف امیر نہیں تھے، صرف مال والے نہیں تھے، امیر تو تھے مگر حافظ قرآن بھی تھے۔ کیا تھے؟ حافظ قرآن، اور شریعت کی مسائل پر، فقہ پر آپ کی زبردست پکڑ تھی، یعنی بے مثال عالم دین۔ اور اس وقت گجرات کا حال کیا تھا؟ کبھی کسی بادشاہ کے قبضے میں جاتا تو کبھی کوئی آکرمن کرتا، حملہ کرتا، تو پھر وہ تباہ و بربادی پھیلاتا، تو پھر دوسرے بادشاہ کے 2 لشکروں کی لڑائیاں ہوتی، تو کبھی گجرات کسی بادشاہ کے قبضے میں، کبھی گجرات کسی بادشاہ کے قبضے میں، اس طریقے کے وہ زمانے تھے۔ تو غربت بڑی تھی، ناداری بڑی تھی، مفلسی بڑی تھی۔ آج فلسطین کا جو حال ہے نا، تو اس وقت گجرات پر ایک نازک وقت تھا، کبھی کون سا بادشاہ حملہ کرتا، کبھی کون سا بادشاہ حملہ کرتا، تو حملے میں عوام بڑی جھلس تھی، کبھی کتنوں کی بے تحاشا مار دیے جاتے، شہید کر دیے جاتے، بڑا نازک دور۔ اور حضرت سیدی سعید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا مال والا بنایا تھا نا، ایک دن میں 400 کلو اناج پکواتے تھے، 20 من اناج پکواتے تھے۔ کتنا؟ 20 من اناج پکواتے تھے حضرت سیدی سعید رحمت اللہ علیہ، اور کوئی قید نہیں کہ صرف مسلمان کھائیں گے، ہندو ہے تو وہ بھی آئیں اور کھائیں، سکھ ہے تو وہ بھی آئیں اور کھائیں، عیسائی ہے وہ بھی آئیں اور کھائیں، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ روزانہ 400 کلو کا لنگر پکواتے تھے۔ گھر بار جن کے تباہ ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، جن کے گھر لٹ گئے تھے، جن کے مال لٹ گئے تھے، جن کے ماں باپ ختم ہو چکے تھے، بے سہارا لوگوں کو 2 وقت کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایسی پاک صفت کا مرد قلندر جس نے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور وہ مسجد ایسی مشہور ہوئی کہ آج بھی احمد آباد کی وہ مسجد پہچان بن چکی ہے۔ تو مسلمانوں، اپنی تاریخ تھوڑی یاد رکھو۔ میرا ایک موضوع تھا گجرات اور احمد آباد کی تاریخ کا، اس کو آپ نے سنا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہمارے اس موضوع کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اسی طرح گجرات اور احمد آباد کی، بلکہ پورے ہندوستان کی ایک ایک تاریخ آپ بیان کریں اور اسے
سوشل میڈیا تک پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ملک ہندوستان میں ہم نے کیسی کیسی خدمتیں انجام دی ہیں.